وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل جو ہے وہ خالی ہو گیا، یعنی بیٹے کی جدائی کا غم اتنا زیادہ تھا کہ ہر قسم کی بات جو بیٹے کے متعلق نہیں تھی وہ دل سے نکل گئی، اور خالص دکھ بیٹے کا دل کے اندر بیٹھ گیا، فارغہ خالی ہو گیا، یعنی ہر قسم کی جو باتیں تھی اس سے دل خالی ہو گیا، اور دل کے اندر صرف بیٹے کی جدائی کا غم جو تھا وہ بیٹھ گیا۔ ان کادت لتبدی بہ لولا ان ربطنا علی قلبی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً قریب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں اس بات کو ظاہر کر دیتی کہ میں نے اپنے بیٹے کو دریا میں پھینک دیا، لولا ان ربطنا علی قلبہا، اگر ہم اس کے دل کے اوپر بند نہ باندھتے صبر کرتے، یعنی بیٹے کی جدائی اس کا غم اتنا زیادہ تھا کہ عین ممکن تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں شور مچا دیتی، لوگوں کو بتا دیتی کہ بھئی میرا بیٹا دریا میں ہے، اس کو نکال لو، اس کو بچاؤ۔ اللہ نے ان کے دل کے اوپر جو ہے صبر کا بند باندھا، تو پھر ان کو تسلی ہوئی۔ وقالت لأختہ قصیہ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ بھئی اب تم اس صندوق کے پیچھے پیچھے چلو۔ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ پیچھے پیچھے چلی اور وہ ایک طرف سے اس کو دیکھتی رہی لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلنے دی۔ ماں نے صرف اتنا کہا تھا کہ اس کے پیچھے جاؤ، لیکن اس نے عقل مندی دکھائی، موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی انہوں نے عقل مندی دکھائی اور ذہانت کا مظاہرہ کیا کہ کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا کہ میں کس مقصد کے تحت یہاں ہوں۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے کہ اگر کسی کو آپ نے پیغام دے کر بھیجنا ہے یا کسی کام کے لیے بھیجنا ہے تو دانا شخص کو بھیجیں، اس کو پھر سمجھانا نہیں پڑے گا کہ کیا کرنا ہے، یعنی آپ اس کو بھیج دیں گے، آگے کوئی مشکل پیش آتی ہے یا اس معاملے کو کس طرح سنبھالنا ہے وہ آپ کو بار بار فون نہیں کرے گا، آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ اس لیے اگر کسی کو کام پر بھیجنا ہے تو کسی عقل مند انسان کو بھیجیں۔ یہاں پر بھی ماں نے صرف کہا کہ پیچھے چلو، لیکن بہن نے بڑی عقل مندی کے ساتھ اس طرح دیکھا اور اس طرح معاملے کو سنبھالا کہ نہ تو کسی کو پتہ چلا اور ماں کے پاس بیٹا بھی واپس آ گیا۔ اب آگے دیکھیں، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ، یہاں پر بات تھوڑی سی شورٹ ہے لیکن سمجھ آ رہی ہے کہ جب فرعون کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کو پکڑا تو اب اس کے بعد ضرورت محسوس ہوئی، جب یہ ارادہ کر لیا کہ اس کو اپنا بیٹا بنانا ہے تو ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کو دودھ پلانا ہے۔ اب فرعون کی بیوی خود تو دودھ پلا نہیں سکتی تھی کیونکہ اپنی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو دودھ پلانے کے لیے پھر وہاں پر جو دائیاں تھیں ان سے پوچھا گیا، لیکن اللہ فرما رہے کہ ہم نے تمام دائیوں کا دودھ ان پر حرام کر دیا، یعنی ان کو پینے سے منع کر دیا، یہ مطلب ہے کسی کا دودھ انہوں نے نہیں پیا۔ اب ان کی بہن وہاں دیکھ رہی تھی اور وہاں پر ایک شور مچ گیا، ایک مصیبت پڑ گئی کہ اب کیا کریں، بیٹا کہیں یہ لڑکا کہیں ایسے فوت ہی نہ ہو جائے بھوک کے ساتھ، یعنی اس پر کافی دیکھیں نا، یہ تو نہیں ہے نا کہ وہاں ساری دائیاں کھڑی تھی، ایک نے پلایا، دو نے پلایا، پھر کسی نے بتایا کہ وہاں پر ایک دائی ہوگی اس کو بلا لو، کسی نے کہا اس علاقے میں ہوگی اس کو بلا لو، تو اس میں کچھ وقت لگا نا، کچھ گھنٹے لگے ہوں گے، ٹھیک، اب بچے کو بھوک لگ گئی، کچھ گھنٹے لگے ہوں گے ضرور۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن جب یہ سب کچھ دیکھتی رہی تو پھر انہوں نے کہا کہ اب میں آپ کو ایک دائی کی رہنمائی کرتی ہوں، میں آپ کو بتاتی ہوں، ضرور مجھے یقین ہے کہ اس کا یہ دودھ پی لے گا۔ تو انہوں نے پوچھا بھی تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تو آگے سے انہوں نے جواب دیا وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، میں بہت خیر خواہ ہوں آپ کی، میں چاہتی ہوں کہ آپ کا جو بیٹا ہے یہ بچ جائے اور یہ دودھ پی لے، میں آپ کی بڑی خیر خواہ ہوں۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، تو اللہ نے پھر اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی طرف واپس لٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، یعنی رو رو کر جو سوج گئی تھی، جو گرم ہو گئی تھی، اللہ نے ان کو سکون دیا، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی، بیٹا بھی واپس آ گیا اور ایک وظیفہ بھی لگ گیا فرعون، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت جو ایک طریقہ کار تھا کہ بچے جو ہوتے تھے وہ دائیوں کے پاس بھیج دیے جاتے اور وہ گھروں میں ان کو پالتی، تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کی ماں کے ساتھ بطور دائی بھیج دیا گیا کہ ان کو بھی دودھ پلاؤ، جس طرح کہ اللہ کے رسول کو بھیج دیا گیا کہ ان کو دودھ پلاؤ، تو یعنی ماں کے پاس اس کا بچہ اللہ نے صحیح سلامت واپس لٹا دیا۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایسا کیوں کیا، اس لیے وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ لوگوں کو اس چیز کا علم ہو جائے اور اس کی ماں کو بھی اس چیز کا علم ہو جائے کہ اللہ کے جو وعدے ہوتے ہیں یہ حقیقی ہوتے ہیں، یہ سچے ہوتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اس چیز کا علم نہیں رکھتے۔